بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شب قدر کی تعین صحابہ کرام نے مختلف اوقات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی، جس سے کچھ مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ جیسے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتیں، بعض نے لکھا 5 طاق راتیں، بعض نے لکھا کہ جب 30 کی راتیں ہوں تو جو جفت راتیں ہیں وہ ہیں، جیسے ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ آخری 5 راتیں، جبکہ دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرو، یعنی آخری 7 راتوں میں جو طاق راتیں آتی ہیں تو ان 7 راتوں میں رمضان المبارک شب قدر کو تلاش کرو۔ تو وہ 7 راتیں جو بنتی ہیں وہ 24ویں سے بننا شروع ہوتی ہیں، اور 24ویں، 25ویں، 26ویں، 27ویں، 29ویں، 30ویں یا پھر 23ویں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ تو آخری 7 راتیں ایک روایت کے مطابق یہ 7 راتیں آتی ہیں، جبکہ ایک روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر اس وقت آتی ہے جب چاند کٹورے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اب اگر ہم 25ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں تو وہ کٹورے کی شکل میں نہیں ہوتا، اور 23ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں وہ بھی کوئی کٹورے کی شکل میں نہیں ہوتا، خاصا موٹا ہوتا ہے، جبکہ 29ویں شب کے اندر جو ہے وہ چاند نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، یعنی چاند 29ویں شب میں غائب ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ 27ویں شب کے اندر واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ چاند بالکل کٹورے کی شکل میں آ چکا ہوتا ہے۔ عالمگیریہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو لکھنے والے ایک عالم نہیں ہے، بلکہ پوری قوم خلافت عثمانیہ کے تمام علماء جو جید اور معتبر ترین علماء تھے، وہ ملا نظامی کے ماتحت ہو کر وہ عالمگیریہ کو لکھا کرتے تھے۔ تو عالمگیریہ میں جو مسئلہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی تمام راتوں میں 27ویں شب سب سے اوپر ہے، 27ویں شب سب سے اوپر ہے، اور فتاوی عالمگیریہ میں یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ رمضان میں جو ختم قرآن کرنا ہے تو وہ 27ویں کے علاوہ اگر کیا تو وہ مکروہ ہوگا، یعنی اگر بلا عذر 27ویں کے علاوہ میں کیا تو وہ مکروہ ہوگا، یعنی 27ویں میں ہی کرو، یعنی ختم قرآن اگر کرو تو وہ 27ویں میں ہی کرو، 27ویں کے علاوہ نہ کرو۔ کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے 27ویں کے علاوہ کسی میں کر لو، مگر 27ویں کی برکات اتنی زیادہ ہیں، چنانچہ بہت سے لوگوں نے تو 27ویں ہی کو شب قدر مانا ہے انہی اقوال کی بنیاد پر، لیکن اس کی تعین نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ شریعت نے اس کی تعین نہیں کی ہے، مگر غلبہ گمان 27ویں شب کو ہوتا ہے یا پھر شب جمعہ والی طاق رات کو ہوتا ہے۔ تو آج آپ کے ہاں 27ویں شب ہے، اور اس شب کو آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا، اس میں اعمال بہت قیمتی اعمال ہیں۔ 25ویں شب کے حوالے اندر میں نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا تھا، اگر اس واعظ کو آپ دوبارہ سن لیں، مختصر سا کلپ ہے، اس کے اندر شب قدر کی عبادات کے حوالے سے میں نے چیزیں ذکر کی تھیں، تو اس کا میں نے تعین کیا تھا۔ 14 سجدوں والی آیات کو پڑھ کے 14 سجدے کیے جائیں، اور ان 14 سجدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، یعنی 14 سجدے کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے 14 سجدوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، دعا کی قبولیت کا قوی امکان ہوتا ہے۔ پھر شب قدر کے اندر مانگی ہوئی دعا ویسے ہی اللہ کے ہاں زیادہ برگزیدہ اور زیادہ مبارک ہوتی ہے۔ ممکنات میں سے، عین ممکنات میں سے ہے کہ ان 5 راتوں میں سے یہ 27ویں غالب ہے کہ یہ شب قدر ہو، تو اس کی قدر کی جائے اور اس میں عبادات کی جائے کہ ایک قل ہو اللہ پڑھیں گے تو 83 سال قل ہو اللہ پڑھنے کا ثواب ہے، ایک 2 رکعت پڑھیں گے تو 83 سال 4 مہینے وہ 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو ان اوقات کو ضائع نہ کریں، ان اوقات کو استعمال کیجیے، بڑے مبارک ترین لمحات ہیں، اور رمضان کو بس صرف چند دن رہ جائیں گے، 3 سے 4 دن رہ جائیں گے، آپ کے 3 دن اور ہمارے 4 دن رہ جائیں گے۔ تو بھائی ان اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیے، ان کی قدر کیجیے، اور پھر جو راتیں ہیں کہ
کہ اللہ رب العزت نے جن راتوں کو چنا ہے اس میں سب سے پہلی جو رات ہے وہ شب قدر ہے، اور ممکنات میں سے ہے کہ وہ آج ہی کی رات ہو جو اللہ آپ کو نصیب فرما رہے ہیں۔ تو اس کو استعمال کیجئے، اس کے اندر آرام کرنا ہے تو وہ بھی کیجئے، مگر کچھ دیر اٹھ کے اللہ اللہ بھی کیجئے، کچھ مناجات کیجئے۔ بقیہ تفصیلات میں نے آپ حضرات کو بیان کر چکا ہوں کئی مرتبے، دوبارہ کر کے آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ البتہ وہ چیزیں میں آپ کو بھیج بھی رہا ہوں یہاں پر، آپ ان کو سن لیجیے۔